نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھنے سے 90,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تمام مقصد پورے ہو جاتے ہیں، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ کوثر کا وظیفہ۔ سورہ کوثر قرآن شریف کی بہت ہی زیادہ چھوٹی سورہ ہے، یعنی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور اس کا وظیفہ، اس کا عمل کرنے سے تمام مقصد پورے ہو جاتے ہیں، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتیں برساتا ہے جو شخص اس کا ورد، اس کا وظیفہ کرتا ہے، اور اس کے رزق میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو، اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، کتنی دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے بتایا جائے گا اسی طرح سے وہ عمل آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس میں وہ عمل کامیابی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ غور و فکر سے اسے صحیح طریقے سے ایک مرتبہ سماعت کر لیجئے، سن لیجئے، اس کے بعد جس طرح سے بتایا جائے گا اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل کر لینا ہے، تب انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کے رزق میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے آپ کی تمام دعائیں، جائز دعائیں قبول فرما لے گا۔ تو پیارے دوستو، آئیے وہ وظیفہ یا عمل جان لیتے ہیں کس طرح سے آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے کوئی سی بھی نماز آپ کو ادا کرنی ہے، جیسے مان لیجئے فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر ظہر کی نماز کے بعد ٹائم ہے تو ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کی یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو پانچوں ٹائم کے بعد ٹائم ملے تو آپ کو یہ وظیفہ یا عمل کر لینا ہے۔ اگر ان پانچوں ٹائم کے بعد بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، اور جتنی جلدی ہو سکے آج ہی اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیں گے۔ بہت ہی بابرکت، بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ مجرب یہ عمل ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ جو بھی شخص اس وظیفے کو، اس عمل کو کرتا ہے وہ کامیابی 100% پا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، صحیح طریقے سے سن لیجئے اور اس وظیفے کو جتنی جلدی ہو سکے ایک مرتبہ آپ اپنی زندگی میں کر لیجئے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کسی بھی نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر پہ آ کر اس وظیفے کو کریں، گھر میں موجود ہو کر اس وظیفے کو کریں۔ گھر کی عورتیں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو ہر نماز میں ہم التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک، یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو 11 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو سورہ کوثر یہ 141 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 141 ٹائمز آپ کو سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ پڑھنا کس طرح سے ہے ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتوں کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر۔ اب ایک مرتبہ سب سے پہلے جب بھی آپ پڑھیں گے تو اعوذ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہر بار میں آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو 141 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جب 141 مرتبہ ہو جائے، یاد رکھنا ہے کہ 141 مرتبہ سے کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے تو کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کو 141 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آپ کاؤنٹنگ کے لیے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، تسبیح وغیرہ۔ اگر تسبیح وغیرہ موجود نہیں ہے تو آپ انگلیوں پر بھی کاؤنٹنگ گنتی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 141 ہی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں ہو، زیادہ ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ 141 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہی درود پاک جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی ہے، اب وہی درود پاک آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے سینے پر دم کریں، اس طرح سے دم کریں کہ اپنے کپڑوں کو اٹھا کر اپنے سینے پر دم کریں، یعنی کپڑوں کے اوپر سے دم نہ کریں، اندر بالکل سینے پر دم کریں۔ سینے پر دم کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی دلی جائز تمنا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے آپ کی دعائیں ضرور قبول فرما لے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب، بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے، آپ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو ٹال دے گا، تمام پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں زمینی آسمانی بلاؤں کا اثر ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کے بعد وہ عمل، وہ جو آپ نے وظیفہ کیا ہے، اس کی برکت سے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، زمینی آسمانی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے اوپر اگر کوئی بندش وغیرہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وظیفے کو، اس عمل کو جس طرح سے بتایا گیا ہے، اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ کم سے کم یہ وظیفہ آپ کو 3 دن کرنا ہے، کم سے کم 3 دن کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کا کمال خود ہی دیکھ لیں گے۔ اگر آپ کو کچھ اثر نہیں دکھتا ہے تو آپ اس کے دن بڑھا دیجئے، کم سے کم 3 دن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جتنا چاہیں 5 دن، 7 دن، 11 دن، 15 دن، 21 دن، جتنا چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے، بہت ہی مبارک وظیفہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔